ویلکم بیک خواتین حضرات. ایس ایم ظفر صاحب، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت عمل ہوگا. بابر ایوان کہہ رہے ہیں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. پارلیمنٹ جو ہے وہ کہاں پر؟ ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اگر حکمران لڑتے ہیں تو مسلم لیگ کاف، میاں نواز شریف، ایم کیو ایم، اے این پی، یہ سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہماری جماعت کی تو بڑی واضح پوزیشن ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس موقع پر. مسلم لیگ ہمارے کاف کہتے تھے، قائد اعظم کہہ لیجیے، ہم تو مسلم لیگ کہتے ہیں صرف کیونکہ رجسٹرز نام سے ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ کی پوزیشن بالکل واضح ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے کوئی 18ویں ترمیم کی، کوئی بھی فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے. 18ویں ترمیم کا تو ایک چھوٹا سا پورشن کے سامنے گیا ہوا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ کریں آپ ان کے ساتھ. 18ویں ترمیم کو باقی تو مسلم لیگ نواز کیا کرے گی؟ سلیم بخاری صاحب دیکھیے، مسلم لیگ نواز انتظار کر رہی ہے صورتحال کا. آپ نے کہا ججز بحال ہو گئے، کسی نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ کیسے ہوئے یہ ابھی عوام تک باتیں نہیں پہنچی ہیں، لیکن اس کے اندر سے ایک ہیڈ ماسٹر کا رول آپ نہیں نکال سکتے. اگر گیلانی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور خط لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو سپریم کورٹ کہے گی وہی ہوگا، اس کے پیچھے بھی وہی ہیڈ ماسٹر ہے. وہ ہیڈ ماسٹر نہیں انٹرسٹڈ اب خود سے آ کے اقتدار سنبھالنے میں. لیٹ اس بی ویری آنسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. چیف آف آرمی اسٹاف ڈزنٹ وانٹ دا آرمی ٹو ٹیک اوور دا پاور. ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا وہ پورا فورس ڈالیں گے بیہائنڈ دا سپریم کورٹ. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ جو فیصلے بھی کرے گی ان پر عمل ہوگا، اس کے راستے میں آنے والی جو چیز ہوگی ایلیمنیٹ ہو جائے. اب یہاں ایک مسئلہ میرے ساتھ مل گیا. نہیں مجھے اب یہ بتائیے، مجھے اب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ آن ریکارڈ ہی کہہ چکی ہے کہ اہلیت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی ہم کریں گے. ایس ایم ظفر صاحب جی انہوں نے کہا ہے، پروویژن ہے، موجود ہے، اور پٹیشن موجود ہے. اب اگر وہ اہلیت امیونٹی ہے یا نہیں ہے زرداری صاحب کو، وہ مرحلہ آ جاتا ہے. وہ 2 عہدے رکھ سکتے ہیں، نہیں کیا ہوگا؟ جی ابھی بحث طلب چیزیں ہیں، اس پہ فیصلہ کر سکتی ہے سپریم کورٹ. اور کوورنٹو بھی ایک پروویژن ہوتی ہے جو کہ جس کے راستے میں 248 رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اس صورت بھی پھر گیلانی صاحب اور پارٹی. بات یہ ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے اوپر میں نے 2 بار زور دیا ہے کہ آپ اس کو اور تناظر میں دیکھ رہے ہیں. میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ برڈن ٹوٹلی شفٹ ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اور گیلانی صاحب کے. اور اگر یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر، جن کو یونانیمسلی ووٹ ملا ہے پارلیمنٹ سے، اگر پارلیمنٹ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکے اور پارلیمنٹ علیحدہ فیصلہ کرتی رہی اور وہ علیحدہ فیصلہ کرتی رہی تو پھر معاملات بالکل بگڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے جو ہیڈ ماسٹر آپ کی مراد اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک ہی ہے اس ملک میں. اچھا، اب وہ نہیں آنا چاہتے خود، وہ چاہتے ہیں چلتا رہے سسٹم، یہ سویلین سسٹم چلے. ناٹ لائک دس. اچھا پھر کیسے چلے میاں صاحب؟ آجائیں. not like that either. وہ میرے خیال سے سپریم کورٹ کے پیچھے اپنا وزن ڈال کے اسی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم سے تمام فیصلے کروائیں گے. اچھا. اور کروانا چاہتے ہیں. اچھا. اور اس میں جو کوئی بھی آئے گا وہ ایلیمنیٹ ہوتا جائے گا، چاہے وہ صدر مملکت کی ذات ہے یا کوئی بھی ہے، یہ توپچی ہیں یا چاہے جو کچھ بھی ہیں. دیکھیے جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی یہ سمجھ ہے کہ پاور دیٹ بی کون ہے. توپچی تو وزیر اعظم ہے. نہیں، توپچی وزیر اعظم نہیں ہے. توپچی تو یہ رحمان ملک صاحب اور بابر اوان ہے. اچھا. ان کا کمانڈر کوئی اور ہے، وزیر اعظم نہیں ہے. توپ جو اس لیے چلا رہے ہیں کہ اگر وہ توپ نہ چلائیں تو وہ گولی واپس آتی ہے. اچھا. اس لیے انہوں نے تو آگ دکھانی ہے. تو پھر یہ سے اتنا میں متفق ہوں کہ افواج پاکستان سیاست سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے، علیحدہ رہنا چاہتی ہے اور اکارڈنگ ٹو دا بک چلنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو اکارڈنگ ٹو دا بک میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ سپریم کورٹ کی مدد کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی، لیکن اکارڈنگ ٹو دا بک چلنا چاہتی ہے اور ان کو چلنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی اس وقت تک چلے گی، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم سے ہم نے ابھی تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ترامیم سے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. اور ترامیمیں جو ہوتی ہیں یا آئین، یہ کسی بہت بڑے واقعے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا کرتی. اگر کوئی چیز ڈھال بنتی ہے، کوئی دیوار بنتی ہے تو وہ ہے گڈ گورننس. جب آپ کو روٹی ملے، جب آپ کو بجلی ملے، جب آپ کو کاروبار ملے، جب آپ کے یہاں سے بے روزگاری ختم ہو، تب جا کے ان چیزوں سے چھٹکارا ہوتا ہے.
فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر کا لفظ استعمال کیا آپ نے بختر صاحب، ہیڈ ماسٹر بھی ہے جو بھی ہیڈ سوچ ہے، باقی سارے بچے ہیں سٹ ڈاؤن وہ اس وجہ سے استعمال کیا۔ 2010 کا پاکستان کچھ تبدیل بھی ہو چکا ہوا ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے، بہت سے راستے آسان اس صورت میں نہ ہو اگر وہ خود آ کے اقتدار سنبھالنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ سٹیج آ گئی ہے، اب اقتدار نہیں سنبھالیں گے، اقتدار کو سپورٹ کریں گے، لیکن سپورٹ اکارڈنگ ٹو دا بک کریں تو کوئی حرج نہیں، بالکل صحیح، کوئی حرج نہیں۔ تو ابھی اس وقت 2010 کا پاکستان تبدیل ہو چکا ہوا ہے، اور کوئی دنیا میں بھی ویلکم نہیں کرے گا، اور نہ عوام ویلکم کرے گا۔ یہ ادراک ہمارے فوجی جنرلوں کو ہوتا نہیں تھا نا ماضی میں، اب ہو گیا یہ ادراک، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے تو، لیکن اس لیے اب یہ جو میدان کھل رہا ہے اس میں ہمیں اس وقت توجہ اسی چیز کی جانب دینی چاہیے، اس اطمینان کے ساتھ کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا جسے آپ افواج پاکستان کہتے ہیں ان کو کوئی رول پلے کرنا بھی پڑے تو وہ وہی رول پلے کریں گے جو آئین ان کو اجازت دے گا۔ آخری سوال ایسے ظفر صاحب آپ سے، اللہ کرے یہ سب ایسے چلے، تصادم نہ ہو، جمہوریت چلے، سویلین رولز ہوں، گورننس بہتر ہو، عوامی نمائندے ہیں، عوام